یہ سب خبروں میں ہے مگر پریشان ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔
علیہ السلام خود سے زمین پر کبھی نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہا، جبریل تم بہت دیر میں آتے ہو اور میرا جی چاہتا ہے تم جلدی جلدی آئے ہو۔ تو حضرت جبریل نے کوئی جواب نہیں دیا، قرآن کی آیت لے کر کے نازل ہوئے اور کیا کہا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملنے کا جی تو ہمارا بھی بہت چاہتا ہے، مگر ہم جب بھی زمین پر اترے ہیں اور جب ہم زمین پر آئے ہیں تو اپنی مرضی سے کبھی نہیں آئے، جب اللہ نے حکم دیا تب آئے۔ معلوم ہو جبریل خود سے نہیں آتے، جبریل آئے ہیں اور مدینے میں آئے اور مسجد نبوی میں آئے اور حضور پاک علیہ السلام کے منبر مبارک کے پاس آئے ہیں، اور آنے کے بعد جبریل کیا کر رہے ہیں، بددعا دے رہے ہیں، بددعا دے رہے ہیں۔ فرشتہ بددعا دے رہا ہے، فرشتوں کا سردار، اور فرشتہ نہ خود سے دعا دے سکتا ہے نہ خود سے بددعا دے سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، رمضان میں بھیجا، مدینے میں بھیجا، مسجد نبوی میں بھیجا، منبر مبارک کے پاس بھیجا، اور کاہے کے لیے بھیجا؟ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کے لیے بددعا کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ کیسے بدنصیب ہوں گے جن کو جبریل نے بددعا دی؟ کیا بددعا ہے؟ اے اللہ برباد کر دے، تباہ کر دے وہ مسلمانوں کو جن کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے بعد وہ دن میں روزے رکھ کر تراویح کی نماز کا اہتمام کر کے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کرا لے، ایسا مسلمان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، غارت ہو جائے، ناکامیاں اس کا مقدر بن جائیں اور حسرت اور ارمان اس کے سینے کے اندر دب جائے اور کبھی پورے نہ ہونے پائے، یہ جبریل بددعا دے رہے ہیں۔ یہ جبریل کی بددعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ بتائیے قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ جبریل خود سے تو آتے نہیں، اللہ بھیج رہا ہے بددعا کرنے کے لیے۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا، اللہ کو دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہ خود کہنا جا کے بس دعا دے کے آؤ، اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں۔ اور پھر غضب والا ہے، مطلب یہ ہے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے کہا میں بددعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیں گے۔ اللہ کے نبی کو اپنے ہر امتی سے اتنا تعلق، اتنی محبت ہے، سگی ماں اور سگے باپ کو اپنی سگی اولاد سے نہیں بول سکتے۔ آپ نے کیسے آمین کہا ہوگا؟ آمین کا مطلب سمجھے؟ اے اللہ ایسا ہے میری امت کا ہر وہ آدمی، مرد اور عورت برباد ہو جائے جن کو رمضان کا مہینہ ملے اور جن میں روزے رکھ کر اور رات کو تراویح کی نماز کا اہتمام نہ کرے، برباد و تباہ ہو جائے۔ یہ بددعا جبریل کی بھی ہے، یہ بددعا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بھی ہے۔ بتاؤ یہ بددعا اگر لگے گی تو آدمی برباد ہو یا آباد ہو؟ بتائیے، ارے بربادی یقینی ہے یا نہیں؟ بتاؤ، آج مسلمان پوری دنیا میں برباد ہے یا نہیں؟ ہر گھر میں بے چینی، تباہی، بربادی، کہیں بھی کوئی کامیابی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ بددعا کھا گئی مسلمانوں کو جبریل کی، اور بددعا کھا گئی مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابھی وقت سے موقع ہے، وقت نہیں گزرا ہے، ایک عشرہ گزرا ہے، ابھی 2 عشرے باقی ہیں۔ مسلمانوں توبہ کرو اور اہتمام کرو کہ پورے مہینے پابندی کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھیں گے،
جھگڑا فساد کون کرا رہا ہے؟ شیطان کو جو گڑھ دیا گیا، جھگڑا کرانا، فتنہ پیدا کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں، شیطان اور کے ایجنٹوں کا طریقہ ہے۔ امت میں اتحاد پیدا کرنا، اتفاق پیدا کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین کا طریقہ ہے۔ جب شیطان جھگڑ دیا گیا تو پھر جھگڑا کون کر رہا ہے؟ یہ بحث کون کر رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے مردۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے سرکش قسم کے شیطان ہیں ان کو تو جھگڑ دیا جاتا، سب کو نہیں جھگڑا جاتا، کچھ ہے کھلے ہوئے ابھی۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان میں مسجدوں میں چلے جاؤ، جھگڑے پیدا کرو، فتنے پیدا کرو۔ کیا فتنہ؟ دین کے نام پہ فتنہ، دین کے نام پہ فتنہ، دین کے نام پہ اختلاف۔ کیا فتنہ تھا؟ کل تراویح کی نماز کے بارے میں جا کے بحث کرو، تراویح کی نماز 20 رکعت نہیں 8 رکعت کرو۔ پھر اور تمام صحابہ نے، تمام تابعین نے، تمام بزرگوں نے، تمام امت نے اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت کی اور تبلیغ کرتے ہوئے ہم نئے دیندار ہیں، ہم 8 پڑھتے۔ یہ کون ہے؟ یہ آل کار انہی کے ہیں۔ شیطان ان کو لے کے آیا بربادی و تباہی کے لیے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مس گائیڈ کرنے کے لیے۔ ان سے پوچھیے 8 رکعت کہاں سے لایا؟ آپ کے وہاں تراویح نام کی کوئی عبادت ہی نہیں۔ دنیا میں تمام کلمہ پڑھنے والے جو قومیں کلمہ پڑھتی ہیں ان میں سے صرف 2 جماعتیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک تو کہتی ہے تراویح رمضان کے نام پہ، رمضان کے مہینے میں کوئی عبادت نہیں۔ جانتے یہ کون ہے؟ یہ ہے رافضی، شیعہ۔ اس کے علاوہ کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کو مانتی نہ ہو، سنت نہ سمجھے۔ شیعہ کہتے ہیں بدعت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بدعت جاری کی۔ کچھ لوگ اور کلمہ پڑھنے والوں کو انہیں کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کھڑے ہو گئے، پہلے 8 رکعت جو سنت اور 20 رکعت بھی وہ کہہ رہے سرے سے بدعت، اور یہ کہتے ہیں 8 رکعت سنت ہے اور اس کے علاوہ 20 رکعت بدعت۔ اور یہ بدعت کہاں، یہ بدعت کہاں ہو رہی تھی؟ اللہ کے نبی کی مسجد میں۔ کہاں ہو رہی؟ حرم شریف میں۔ اور کون کر رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، تمام مہاجرین صحابہ، تمام انصار صحابہ یہ بدعت کر رہے ہیں نبی کے شہر میں، نبی کی مسجد میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ آپ کو یہ تصور کیجیے جو صحابہ کو بدعتی کہے وہ رافضی نہیں تو اور کون؟ صحابہ بدعتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کی پیروی کرنے والا ہے اللہ اس سے بھی راضی ہے، اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ بدعتی لوگوں کی پیروی میں جنت کا وعدہ ہوتا ہے؟ کتنی لمبی ہو گئی زبان۔ صحابہ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، جن سے رضا الہی کا وعدہ کیا، جن کی پیروی پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، آپ بدر ان صحابہ کرام کو ایک معمولی درجے کا مسلمان کہے بدعت جاری کی ہو۔ اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے اور تمام صحابہ نے نبی کی حدیث کی مخالفت کی اور 20 پڑھی۔ یہ ہو سکتا ہے مسلمان؟ بتاؤ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو کوئی فرمان موجود ہو اور عمل موجود ہو اور سارے صحابہ اس کے خلاف ایکجٹ ہو جائیں؟ رافضی شیعہ کیا کہتے معلوم ہے؟ وہ بھی یہی کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دیا تھا، اور حضور پاک علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم و بیش 1,24,000 صحابہ ان میں سے کسی نے نبی کے فرمان کو نہیں مانا اور سب نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا لیا۔ آپ بتائیے جو بات ان کی صحیح؟ رافضیوں کی بات صحیح ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ وہ ہیں جو نبی کے اشاروں پر جان دینے والے، نبی کے فرمان پر جان دینے والے، عزت، آبرو، جان، مال سب کچھ قربان کر دیا۔ ان صحابہ پہ یہ الزام لگایا جائے جو 8 پڑھتے تھے، مگر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا تم پڑھو 20 رکعت، اور اس وقت سے 20 رکعت ہو رہی، 8 رکعت سنت ہے، ہم سنت کا عمل کرنے والے ہیں، پوری دنیا بھی نہیں، صحابہ بھی نہیں۔
آپ سوچیے تو تصور تو کیجیے کتنی خطرناک بات. پھر یہ جو 8 رکعت لائے کہاں سے؟ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. بخاری شریف میں آپ بخاری شریف کی شکل دیکھیے گا. ترجمہ لیے ہوئے ٹہلنے پان کی دکان پہ بیٹھتے ہیں اور بخاری شریف کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب لے کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراویح کی 20 رکعت پڑھتے ہیں. 6 لاکھ حدیثیں جسے یاد ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے. پورے رمضان پڑھتے تھے، 20 رکعت پڑھتے تھے، ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراویح کی نماز میں ایک قرآن ختم، اور تہجد کی نماز میں تہجد الگ پڑھتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور تہجد کی نماز اکیلے پڑھتے تھے، بغیر جماعت کے پڑھتے تھے، اور تہجد میں 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. یہ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور فتنہ برپا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بخاری میں یہ لکھا ہوا، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے. امام بخاری جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے وہ کسی امام کو مانتے ہیں. ان کو بخاری کی ایک آیت کا ترجمہ، ایک حدیث کا ترجمہ دیکھ لیا، آپ ایسے باہر ہو گئے. ایک دم ظرفی نہیں تو اور کیا ہے. اتنا بڑا محدث کسی امام کی تقلید کرتا ہے اور آپ کو کچھ نہیں آتا، نہ اردو آئے نہ عربی آئے نہ آپ کو حدیث کی خبر، ترجمے چھپے ہوئے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہتے ہیں جو بخاری شریف کی جو حدیث ہے جس میں 8 رکعت کر کے اس میں بھی فریب دیتے ہیں، اور میں تراویح کا ذکر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کی تہجد کی نماز کا ذکر ہے. ایک تابعی آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور پوچھا انہوں نے یہ بتائیے اللہ کے نبی کی رمضان کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ کیسی ہوتی تھی؟ یہ نہیں پوچھا کتنی ہوتی تھی، نہ کیسی ہوتی تھی. تو فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. اسی حدیث سے پتہ چلا وہ تراویح نہیں ہے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت پڑھتے تھے. معلوم ایسی نماز کا ذکر کر رہی ہیں جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور پورے سال پڑھی جاتی ہے. وہ کون سی نماز جو پورے سال پڑھی جاتی ہے؟ تراویح تہجد. ارے بتائیے پورے سال کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ پورے سال آپ کی مسجدوں میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ گھروں میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تراویح پڑھی جاتی ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے. تہجد کی نماز رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ تہجد کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، تراویح کی نماز نہیں. تراویح کی نماز تو شام کو ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اور اس کے بعد پورے مہینے سے رمضان میں ہوتی ہے. غیر رمضان میں جو آدمی تراویح پڑھے گا وہ بدعتی کہلائے گا. طواف صرف حرم شریف کا ہو سکتا ہے، اگر کوئی مدینے کا طواف کرے گا تو بدعتی کہلائے گا. تراویح کی نماز صرف رمضان میں ہوتی ہے. غیر رمضان میں اگر کوئی تراویح کی نماز پڑھے گا تو بدعتی کہلائے گا. وہ تراویح کی نماز نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز ہے. رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. اور پھر آگے کیا لکھا ہوا؟ اتنا ہی حدیث بتا دیں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. آگے کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یصلی 4 رکعت کی نیت باندھتے تھے، 4 رکعت. ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. 4 رکعت کی نیت باندھتے تھے اور ایسی لمبی کی حسین نماز ہوتی تھی، مت پوچھو کتنی لمبی نماز ہوتی. ثم يصلي 4 پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. بڑی لمبی کتنی لمبی؟ جتنی دیر میں 50 آیتیں پڑھنے اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا اللہ کے نبی. یہ تہجد کی نماز. ثم يصلي 3 پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر کی آپ پڑھتے تھے. یہ کچھ نہیں بتاتے لوگوں کو، کہتے تھے کہ حدیث بخاری میں لکھا ہوا ہے 11 رکعت پڑھتے تھے. یہ نہیں بتا رہے 4 رکعت کی نیت باندھتے تھے اور آخر میں 3 رکعت وتر کی بھی پڑھتے تھے. یہ سب کچھ نہیں، 2 رکعت کی تراویح پڑھ رہے اور 8 رکعت
شریف کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، بالکل غلط۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز بخاری شریف سے پتہ چلتا ہے صرف 3 دن پڑھی، 3 راتیں۔ کتنی راتیں؟ 3 راتیں صرف۔ تراویح کی نماز مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 راتوں میں پڑھی، وہ بھی شروع رمضان میں نہیں، آخر عشرے میں۔ 1 دن پڑھی، صحابہ آ گئے، دوسرے دن پڑھی اور زیادہ صحابہ آ گئے، تیسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابتیں بھر گئی، آپ حجرے سے نکلے نہیں، حجرے سے نکلے نہیں، اور پھر صبح آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تم آ گئے ہو نماز پڑھنے، اور اچھی لگتی ہے مجھے یہ نماز، تمہیں بھی پسند ہے، مگر میں اس لیے نہیں آیا خشید و یفرض علیکم، کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا۔ تو 3 دن اللہ کے نبی نے تراویح کی نماز پڑھی، اور پھر 3 ہی دن پڑھو، حدیث میں اتنے لکھا، حدیث میں تو اتنے لکھا، کہتے ہیں جو تہجد ہے وہی تراویح ہے، جو تراویح وہی تہجد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تہجد الگ نماز ہے، تراویح کی نماز الگ نماز ہے۔ تہجد کی فرضیت قرآن میں ذکر ہے، تہجد کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور تراویح کی سنت ہونے کا تذکرہ حدیث میں ہے، اور دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک ہے دونوں نمازیں، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی امام نے، نہ کسی بزرگ نے، کسی نے نہیں کہا، بس ہم ہیں لوگوں کو مس گائیڈ کریں۔ تو صحابہ نے 20 رکعت کی پڑھی تھی، 8 رکعت جو اللہ کے نبی نے 8 رکعت پڑھائی، سبحان اللہ۔ آپ نے پڑھی تھی، امام بخاری صاحب نے پڑھی تھی نبی کے پیچھے نماز، تو 3 راتیں آپ نے نماز پڑھائی نہیں، کتنی رکعت پڑھائی؟ کون تھا پڑھنے والے؟ امام بخاری، امام مسلم، تابعین، کون تھے؟ صحابہ تھے، صحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 رکعت تراویح اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ فطر کی 3 رکعت پڑھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فطر کی کئی رکعت؟ 3۔ کیسے؟ پہلی رکعت میں اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ دوسری رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ تیسری رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ قل هو اللہ احد۔ 3 رکعتیں ہوئی نہیں ہوئی، 3 رکعتیں بھی ہیں، تراویح کی 20 رکعت بھی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں اللہ کے نبی نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، تراویح 3 دن پڑھی بس۔ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی الگ الگ ہوتی رہی نماز۔ فاروق اعظم کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو خلافت کے دوسرے سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمانوں یہ نماز اللہ کے نبی کو بھی پسند تھی اور تمہیں بھی پسند۔ اللہ کے نبی نے اس لیے وہ پڑھنا چھوڑا تھا جماعت کے ساتھ کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ اب اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو چکا، اب وحی نہیں آئے گی، اب جبریل وحی لے کر نہیں آئیں گے، اب فرضیت میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا۔ لہذا مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم نے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور تمام لوگوں کو ان کے پیچھے مقتدی بنایا، اور حضرت ابی بن کعب نے اور تمیم داری نے نماز پڑھائی تراویح کی 20 رکعت اور 3 رکعت فطر۔ کسی نے اختلاف نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے صحابہ۔ 47 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ اگر تراویح کی رکعت 8 رکعت تھی تو مسجد نبوی کے بغل میں حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، وہاں اتنے زمانے تک تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا میں نے تو اللہ کے نبی کو 8 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تم لوگ 20 رکعت کیسے پڑھ رہے ہو؟ تم نے اضافہ کیسے کر دیا؟ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو کام غلط ہوتے ہوئے دیکھے منع نہیں کریں گے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے صحابہ اگر کوئی کام کریں گے وہ بدعت ہو نہیں سکتا، اللہ نے قرآن میں سند دی۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں اللہ نے ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں، یہ نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، جب حکم دیں گے تو بھلی بات کا حکم دیں گے،
मुनकर है, ये बुरी बातों से रोकेंगे और भली बातों को हुक्म देंगे। सहाबा जो कहेंगे वो मारूफ है और जिससे रोक देंगे वो मुनकर है, वो बिदअत है, और उन्हीं को कहा जाए वो बिदअती है। सुभान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अगर ये अल्लाह के नबी का फैसला भी ना होता और हज़रत उमर ही का फैसला होता, जबकि पूरी उम्मत के ऊपर लाजिम था, वाजिब था कि फारूक आज़म की इताअत करती, क्यों फारूक आज़म खलीफा राशिद थे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत पर अमल करते रहना। अल्लाह के नबी ने आखिर ज़माने में खुतबा दिया, आखिरी तकरीर ये का आपने अरफात, और उसमें आपने ऐसी तकरीर की, सहाबी कहते हैं दिल हिलने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। एक शख्स ने आगे किया, अल्लाह के रसूल, ऐसा लगता है कि आपकी आखिरी तकरीर मालूम नहीं लगता आप पर्दा फरमा जाएंगे, आपका इंतकाल होने वाला है, कुछ और नसीहत कर दीजिए, आप बहुत तफा इख्तियार करो और अमीर का कहना मानो, और उनमें से जो आदमी मेरे बाद जिंदा रहेगा बहुत इख्तिलाफ देखेगा, बहुत इख्तिलाफ देखेगा, बहुत इख्तिलाफ देखेगा। फिर आपने फरमाया लेकिन देखो डरना नहीं, इस इख्तिलाफ के ज़माने में सही रास्ते पर चलने का तरीका क्या है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत पर चलते रहना और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर नजर जमा लेना, हर गुमराही हर दलालत से तुम महफूज रहोगे और सीधे रास्ते पर कामयाब बनोगे। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने कहते हैं, अगर खलीफा राशिद अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तीनों चारों में से कोई हुक्म नाफिज कर दे और तमाम सहाबा उसको कबूल कर ले, ये इजमा है, इजमा यानी उसका मानना हर उम्मती पर फर्ज है। जो उससे इख्तिलाफ करेगा वो बागी है, वो गुमराह है, वो जाल है, वो जहन्नम का मुस्तहिक है। और आज में है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। तो अल्लाह के रसूल की मुखालिफत करे हिदायत के वादे होने के बाद और मोमिनीन सहाबा के तरीके से हट के चले, अल्लाह कहता है उसे जाने देंगे जहाँ जा रहा है, और नुस्लिही जहन्नम, और जहन्नम में उसको झोंक देंगे, और वो बहुत ही बदतरीन ठिकाना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, रमज़ान के महीने की कद्र कीजिए और इसी के साथ साथ इस किस्म के फिक्रों से बचिए। जो आदमी इस तरह की बात करे आप उससे कहिए आप सहाबा को नहीं मानते। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में जाने वाली तबके की पहचान ये है तो मेरे तरीके पर चले, मेरे सहाबा के तरीके पर चले। आपने सहाबा के तरीके को खलीफा राशिद के तरीके को सुन्नत कहा और ये गैर मुक़ल्लिद बिदअत कह रहा है। अल्लाह के नबी उनको राशिद कह रहे हैं, ये उनको बिदअती कह रहे हैं। अल्लाह के नबी उनको हिदायत याफ्ता कह रहे हैं और ये कह रहे हैं उन्होंने बिदअत जारी की। अल्लाह के नबी उनको अमल करने के लिए कह रहे हैं। याद रखिए जितने भी गुमराह फिरके हैं, हर फिरके की अलामत ये है वो सहाबा से अलग हो गए। सहाबा ने क्या किया हमसे मतलब नहीं है, जो ये कह कर समझ लिए कि गुमराह आदमी मान अलैहि व अस्हाबी। इस मस्जिद की तारीफ देखिए, चार यानी मस्जिद क्यों है सहाबा की खातिर। यहाँ लखनऊ के मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की, आज यही सबक पढ़ाया जा रहा है। जिन सहाबा की खातिर तुमने कुर्बानियाँ तुम्हारे बुजुर्गों ने पेश की है, वो अल्लाह के नबी ने 8 पढ़ी थी, मगर उन सब ने मिसगाइड कर लिया। सब के फरमान के खिलाफ जमा हो गए और सब ने 20 रकात पढ़ना शुरू कर दी। नबी के मुखालिफ थे सहाबा। ये कितना खराब तसव्वुर है, ये जहाँ से भी उभर रहा है। और जो लोग भी इस फितने को पैदा कर रहे हैं, याद रखिए वो उम्मत के खैर खा नहीं है, उनसे तो कुछ नहीं कह रहा है। अगर आप 8 पढ़ना, आप चुपचाप 8 पढ़िए, दूसरों से ये तो न कहिए ये गलत है। और सुन्नत ये जो काम तमाम सहाबा ने किया वो गलत। आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर आपने लखनऊ में कोई आदमी, कोई आलिम कोई गलत बात कहे तो सारे मुसलमान चुप रहते हैं, जो उसके खिलाफ बोलता है। अरे लोग उसके खिलाफ बोलते नहीं बोलते, ये गलत कहा, ये गलत कहा, ये गलत होता ही नहीं होता। अगर कोई न कहे गलत
بے غیرت ہے مسلمان، دینی غیرت ختم ہو۔ صحابہ کرام کا زمانہ، خیر القرون کا زمانہ، اگر وہاں کوئی غلط کام ہو، خلاف شریعت خلاف سنت کام ہو رہا تھا اور سارے صحابہ خاموش رہے، اس کا مطلب صحابہ میں دینی غیرت نہیں۔ جو صحابہ کو بے غیرت کہے اس سے بڑا کوئی بے غیرت ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس طرح سے آپ پڑھیے چپ چاپ، مگر آپ دوسروں کو دعوت نہ دیجیے، خرگوشات